الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وقال عز وجل في نفس السورة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين۔ جیسے کہ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں جو درس ششم شامل ہے، اس کا اصل موضوع غزوہ بدر ہے اور اس میں سورہ انفال کی متفرق آیات شامل ہیں۔ میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، پہلی 4 آیات، آخری 4 آیات سورہ مبارکہ کی، ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اگرچہ آخری آیت کا بھی ابھی درس باقی ہے، لیکن آج کا جو اصل موضوع ہے وہ واقعاتی اعتبار سے غزوہ بدر کا جائزہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وقت میں وہ اتنی برکت ڈالے کہ ہم اپنا قرض بھی ادا کر سکیں اور پھر یہ کہ اس حصے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ سورہ انفال کی آخری آیت میں جو فرمایا گیا وہ در حقیقت تتمہ ہے اس مضمون کا جو اس سے پہلے آیات نمبر 72 اور 73 میں آیا کہ ایک نیا رشتہ ولایت اب ایمان کے ذریعے سے قائم ہوا ہے۔ جو بھی مومن ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جو بھی کافر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن یہ ولایت باہمی جو ہے یہ در حقیقت جو دین کے احکام کا تعلق ہے، شریعت کے احکام کا تعلق ہے، اس میں جو رشتہ داری کے اصول ہیں یہ ان کے منافی نہیں ہے۔ رشتہ داری مثلاً اب وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت تو ظاہر بات ہے کہ جو قانون آیا ہے سورہ نساء میں آگے چل کر آیا، اس لیے آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو نازل نہیں ہوا تھا جبکہ یہ غزوہ بدر ہوا ہے، یہ تو سن 2 میں ہو رہا ہے اور وہ سن 5 یا 6 میں جا کر نازل ہو رہی ہے سورہ نساء۔ اس اعتبار سے وہ تو اب جو وراثت ہے وہ تو بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، یا بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، والدین کا حق ہے، تو وہاں رشتہ داری کا معاملہ چلے گا۔ اس اعتبار سے ایک ولایت ہے، یہ اخوت ہے، یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے، یہ ملی رشتہ ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے رشتوں کا جو معاملہ ہے وہ گویا کہ منسوخ ہو گیا۔
یہ مضمون بہت اہم ہے، اسی لیے سورہ انفال کی آخری آیت میں بھی اس کو واضح کر دیا گیا، اور پھر 5 سال کے بعد سورہ احزاب میں دوبارہ اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نمایاں کیا گیا۔ چنانچہ آخری آیت یہ ہے کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو ایک رشتہ اخوت کے اندر منسلک ہو ہی چکے ہیں، لیکن یہ جو ملی رشتہ ہے، یہ جو اہل ایمان کے مابین اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، یہ تو ابھی جاری رہے گا۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اس کے بعد اور ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے تمہارے ساتھ، وہ بھی سب تمہارے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اولئک منکم، یہ اپنی جگہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن اللہ کی کتاب میں، اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ کتاب سے مراد شریعت ہے، پچھلی نشست میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے تو اکثر و بیشتر احکام شریعت، حلال و حرام، شریعت کے احکام، تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے، اولو الارحام جو ہے، جن کے مابین رحمی رشتے ہیں، وہ یقیناً ایک دوسرے سے زیادہ قریب تر ہے، اولا ہے۔ اس ولی ہی سے لفظ اولا بنا ہے۔ اولا جو ہے اس میں تفضیل ہے، افعل التفضیل، ولی سے اولا، یہ افعالوں کے وزن پر ہے۔ تو یہ ولایت جو ہے رشتے کی، یہ گویا کہ اس کی نفی نہیں ہو جاتی ہے، وہ رشتہ اپنی جگہ پر ہے اسلامی اخوت کا، اور وہ ملی حمایت کا اور ملی جو ہے ولایت کا آپس میں، لیکن یہ کہ شریعت کے احکام کے ضمن میں جو اہل ایمان میں سے ظاہر بات ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہیں، اگر کافر ہے تو وہ تعلق ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک باپ ہے مسلمان، اس کی اولاد ہے مسلمان، اولاد میں سے بھی کوئی مرتد ہو گیا تو اس کا کوئی حق نہیں رہا، وہ کٹ گیا، لیکن مسلمان بھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو رحمی رشتے ہیں ان کا لحاظ شریعت خداوندی میں برقرار رہے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو کہ میں نے حوالہ دیا ہے، یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ غالباً آیت نمبر 6 ہے سورہ احزاب کی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سب سے پہلی بات تو فرمائی کہ نبی سب سے بڑے ولی ہے تمام اہل ایمان کے، یہ اولا کا لفظ پھر آ گیا، یا فلو تفضیل، سب سے بڑے ولی تو ہر مومن کے، ہر مسلمان کے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی جو بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہن، یہ سب کے سب جو ہیں اہل ایمان کے لیے ماؤں کے درجے میں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، وہی الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ انفال کی اس آخری آیت میں تھے۔ اور جو اولو الارحام ہیں جن کے مابین رحمی رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی شریعت میں احکام شرعی کے اعتبار سے بعض سے قریب تر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اولاد ہے وہ قریب تر ہے، بھائی جو ہے وہ اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو قریب تر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دست و بازو بن جاتے ہیں، اولاد چھوٹی ہے، لیکن جہاں تک رشتہ ہے اور اس میں وراثت کا معاملہ آئے گا تو اولاد وارث ہے، بھائی تو وارث نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہ پہلا حلقہ جو ہے وراثت کا اس میں کوئی بھی موجود نہ ہو، نہ والدین ہے، نہ بیوی یا شوہر ہے، نہ اولاد ہے، تو اب جو ہے وراثت جو ہے وہ بھائیوں کی طرف جائے گی، ورنہ بھائیوں کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں۔ تو اولا بعضهم ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اہل ایمان کے مقابلے میں، مہاجرین کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ وہ رشتہ جو ہے رحمی رشتہ یہ مقدم رہے گا شرعی احکام کے اندر۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، البتہ یہ حق تمہیں حاصل ہے اپنے اولیاء جو اپنے دینی اولیاء ہیں ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، خیر کرو۔ انسان اپنی زندگی میں ہبہ کر دے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی شے، اسے حق حاصل ہے، یا اگر وہ اپنی وراثت میں بھی وصیت ایک تہائی کی حد تک کرنا چاہتا ہے کسی اپنے مسلمان اور مومن بھائی کے لیے کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ تم ان کے ساتھ خیر کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، خیر خواہی کرو، اس کا تو تمہیں حق حاصل ہے، لیکن شریعت کے احکام کی تنفیذ میں وہ جو قانون خداوندی ہے اس کے اعتبار سے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دوبارہ اس کو دہرا کر یہاں لایا گیا۔ کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ شے تو کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ام الکتاب میں ہے، یہ تو لوح محفوظ میں ہے، یہ قانون جو ہے اللہ کا، یہ کوئی آج تمہیں نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ سے طے شدہ ہے، اس اعتبار سے اس قانون کا پورا لحاظ رکھو۔ اب آئیے جو ہمارے اس درس کا دوسرا حصہ ہے، غزوہ بدر کا واقعاتی پس منظر۔ اس میں سب سے پہلے تو میں پھر صرف یاد دلا رہا ہوں فوری اسباب کیا ہوئے۔ ایک تو ہے طویل سلسلہ اسباب، حضور کی دعوت،
دعوت کے نتیجے میں جو پرسیکیوشن، تعذیب اور تشدد ہوا مکے میں، اس کے نتیجے میں ہجرت کی حضور نے بھی اور اہل ایمان نے، پھر اس کے بعد حضور نے پھر ایک جوابی معاملہ کارروائی کی، اقدام کیا، چیلنج کیا، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی۔ تو یہ تو ایک طویل سلسلہ اسباب ہے، ایک کا نتیجہ دوسرا، دوسرے کا تیسرا۔ لیکن فوری اسباب کیا ہے؟ ہمارے ہاں طب میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مرض کے ایک تو اسباب ہوتے ہیں طویل، پرانا سلسلہ کوئی اسباب کا چلا آ رہا ہے، اور ایک یہ کہ فوری سبب کیا بنا ہے، ایکسائٹنگ کازز کیا ہے، فوری طور پر جو ہے کیا چیز اس بیماری کا سبب بنی۔ تو غزوہ بدر کے دو اسباب جو فوری ہوئے، ایک تو غزوہ ذو العشیرہ جو جمادی الاولی اور جمادی الاخری سن 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر سے صرف 2 مہینے قبل یہ غزوہ ہوا۔ ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے، میں عرب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بعد میں ایمان لے آئے، چاہے اس وقت وہ کافر تھے لیکن بہرحال ایمان لے آئے، صحابی تھے۔ تو قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر وہ جا رہے تھے، اور حضور نے اس وقت تعاقب کیا تھا، لیکن اس وقت وہ بچ کر نکل گئے۔ اب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے SOS کال بھیج دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آدمی جو ہے وہ میرا راستہ روکیں گے اور اس قافلے کو جو ہے اس کو لوٹنے کی، اس مال کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا فوری امداد بھیجی جائے۔ تو ایک تو یہ کہ غزوہ ذو العشیرہ جو 2 ماہ قبل ہوا تھا وہ اس کا فوری سبب ہے۔ دوسرے سریہ نخلہ وہ جو رجب میں ہوا ہے، یعنی 1 مہینے پہلے، رجب، شعبان، رمضان، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، وہ بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نخلہ وہ مقام ہے کہ جو مکے اور طائف کے مابین ہے، اور وہاں مسلمانوں نے حملہ کیا ہے ایک تجارتی قافلے پر، مختصر سا قافلہ تھا، چھوٹا سا قافلہ تھا، اس میں سے ایک جو مکی ہے مشرک وہ مارا گیا وہاں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ وہاں جو ہے کوہرام مچ گیا کہ اب محمد کے آدمیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جرأت ہو گئی کہ انہوں نے یہاں آ کر، یعنی مدینے کا راستہ جو ہے وہ تو اور ہے، اور شام کی طرف تجارتی قافلے کا جو راستہ ہے وہ اور تھا، لیکن یہ تو راستہ جو ہے مکے سے بھی نیچے جنوب میں، یہاں آ کر انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کیا، پھر یہ کہ رجب کی حرمت کو مٹا لگا دیا، ہمارا ایک آدمی مار دیا۔ تو اس سے جو کوہرام مچا ہے، یہ عمرو بن الحضرمی تھا جو وہاں مارا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہاں پر بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مکے میں ہر طرح کے لوگ تھے، وہ بھی کہ جو ذرا صلح پسند لوگ تھے، نہیں چاہتے تھے خوریزی ہو، ایسے بھی تھے کہ جو بڑے ہاکس قسم کے لوگ تھے اور وہ خوریزی چاہتے تھے، جن کا ارادہ یہ تھا کہ اب حضور کا اور مسلمانوں کا تعاقب کیا جائے، مدینے میں حملہ کیا جائے۔ اب تک کچھ بیلنس چل رہا تھا، ہاکس کی ابھی گویا کہ پیش نہیں جا رہی تھی، اور جو ڈبس تھے وہاں پر، جیسے کہ عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، یہ لوگ نسبتاً شریف لوگ تھے۔ حکیم بن حزام تو بعد میں ایمان بھی لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، عتبہ جو ہے وہ مارا گیا ہے جنگ بدر میں، لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا خوریزی۔ لیکن یہ کہ یہ لوگ اب اوور پاور ہو گئے کہ اب تو محمد کی طرف سے چیلنج ہو گیا، اقدام ہو گیا، ایک طرف ہمارا ایک آدمی نخلا میں انہوں نے مار دیا اور رجب کی حرمت کو بٹا لگا دیا، ادھر سے ہمارے جب ادھر سے آ گیا ایک شخص کہ جو ابو سفیان کا پیغام لے کر پہنچا، اور وہ عرب کے عام رواج کے مطابق اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اونٹ کے اوپر کھڑا ہو کر لوگوں قافلہ قافلہ قافلہ، تمہارا قافلہ لٹ جائے گا، اس سے شدید خطرہ ہے، دوڑو مدد کرو۔ اس کی وجہ سے پھر وہاں سے لشکر چلا ہے، 1400 کے قریب آدمی نکلے ہیں مکے سے۔ یہ جو 1000 والا معاملہ یہ بعد میں ہوا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کمی کیوں ہوئی، لیکن ادھر سے یہ اب جو لشکر جو ہے پورے لاؤ لشکر، پورے ساز و سامان کے ساتھ اور ڈھول بجاتے ہوئے اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اتنی بڑی جمعیت جو ہے، ظاہر بات ہے عرب میں ایسی جمعیتیں کہاں ہوتی تھی، اتنی بڑی طاقت کے ہم ساتھ جا رہے ہیں، اب تو اس دین کا چراغ جو ہے اب ہم بجھا کر ہی واپس آئیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے لوٹیں گے۔ بڑے ہی سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے ہی اپنی فتح کے یقین کے ساتھ انہوں نے پیش قدمی کی۔ ادھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے وہ قافلہ، اس کی مالیت کا عالم یہ ہے کہ 1000 اونٹ اس میں تھا اور 50,000 دینار یعنی 7.5 من سونے کے مساوی اس کے اندر، اس کی قیمت جتنی ہوتی ہے 7.5 من سونا، اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کے مساوی مال تجارت اس قافلے میں تھا، 1000 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا، جبکہ ان کے ساتھ جو محافظ تھے کل 40 تھے،
تو حضور نے اعلان کیا، کیونکہ 2 ماہ پیشتر آپ نے اس قافلے کا تعاقب کیا تھا، اس وقت وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اب آپ کو اطلاع ملی ہے اور آپ نے 2 حضرات کو بھیجا ہوا تھا کہ جا کے وہ خبر دے، جیسے انہوں نے آ کے خبر دی کہ قافلہ اب قریب آیا چاہتا ہے، تو حضور نے مدینے میں اعلان کیا کہ اب نکلو، ہمیں قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ چونکہ جنگ کا ابھی اس معنی میں کہ کوئی باقاعدہ جنگ ہو جائے گی، فوج کشی ہوگی اور کوئی لشکر کا مقابلہ ہوگا، اس کا کوئی سان گمان کسی کو نہیں، بلکہ جہاں تک ہم بظاہر احوال سمجھ سکتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اندازہ نہیں تھا، لہذا کوئی اہتمام نہیں ہوا، کوئی نفیر عام نہیں ہوئی، کوئی خاص ساز و سامان نہیں کیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے چلتے تھے مختلف جو بھی کچھ چھاپہ مار دستے گئے تھے، ایسا ہی ذرا نسبتاً بڑا چھاپے مار دستہ تھا، لیکن چونکہ معلوم تھا کہ یہ قافلہ جو ہے اس قدر مالے تجارت کے ساتھ لدا پھندا آ رہا ہے، لہذا اس میں از خود اپنی مرضی سے انصار بھی شریک ہو گئے۔ یہ 313 یا 314 یا 317 یہ 3 تعدادیں مختلف آتی ہیں، ان میں 82 یا 83 یا 87 جو ہے یہ تو تھے مہاجرین اور باقی انصار تھے، یعنی یوں سمجھئے کہ تقریباً دگنی تعداد جو ہے وہ انصار کی تھی اور باقی جو ہے یہ مہاجر تھے۔ تو یہ یہاں سے نکلے، اب یہ چل رہے ہیں بدر کی طرف، اس لیے کہ بدر ہی کا وہ راستہ ہے کہ جہاں سے وہ قافلے نے گزرنا ہے، وادی بدر سے۔ وہ میدان ایسا ہے، اس میدان میں ایک شمال کی طرف آؤٹ لیٹ تھا کہ جہاں سے شام کی طرف سے قافلے داخل ہوتے تھے، اور ایک جو ہے جنوب کی طرف تھا کہ جہاں سے وہ پھر قافلے نکلتے تھے مکے کی طرف، اور ایک درمیان میں ایک راستہ تھا مشرق کی طرف کہ جو مدینے کی طرف جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیش قدمی فرمائی، لیکن اثناء سفر ہی میں آپ سے کہ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے جاسوسی کا بڑا زبردست نظام قائم کیا۔ یہ الرحیق المختوم کے نام سے جو سیرت کی ایک کتاب حال ہی میں چھپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ حضرات ضرور مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری تفاصیل موجود ہیں، اور یہ عام طور پر دوسری سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ حضور کو معلوم ہوا کہ یہ تو لشکر بھی چل پڑا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے لشکر بھی چل پڑا ہے، اور ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اب یہ خبر بھی دے دی گئی کہ اے نبی ان 2 میں سے ایک پر ضرور آپ کو فتح مل جائے گی، آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجیے کہ 2 میں سے ایک پر ضرور فتح مل جائے گی۔ اب مدینے سے روانہ ہو چکے تھے، اور مدینے سے مزید جو ہے لوگوں کو بلانا شامل کرنا اس لشکر میں اب ممکن نہیں تھا، قافلہ آیا چاہتا ہے، ادھر سے لشکر جو ہے مکے سے چل پڑا ہے۔ سچویشن کو پورے طور پر جو ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ واپس پلٹیں اور مدینے سے پورا اہتمام کر کے اور اسلحہ وغیرہ فراہم کر کے اور پوری طریقے سے اس کی تیاری کر کے پھر اس کا مقابلہ کریں۔ تو گویا کہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بھی ایک امتحان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور ایک فیصلہ کن فیصلہ کرنے کا جو مرحلہ آ گیا تھا، اس کا آپ نے گویا کہ ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو گیا۔ بہرحال اس وقت پھر حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ مجلس مشاورت مدینے میں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ درمیان میں کہیں ہو رہی ہے، تقریباً بدر کے قریب پہنچ کر وہاں یہ مجلس مشاورت ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شکل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان 2 میں سے ایک پر ضرور فتح حاصل ہو جائے گی، تو بتاؤ مسلمانوں کدھر چلیں، ہم قافلے کی طرف رخ کریں یا لشکر کی طرف رخ کریں؟ کچھ حضرات ہوں گے ایسے کہ جنہوں نے کہا، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن کا اسلوب یہ کہ چند لوگوں کی بات بھی ہو تو اسے نمایاں کر کے بیان کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے، چند لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور قافلے کی طرف چلیے، اندیشہ کم ہے، رسک کم ہے، تھوڑے سے آدمی ہیں جو محافظ ہیں، آسانی سے فتح ہو جائے گی، مال بہت زیادہ آتا ہے، اور اگر لشکر کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم تو پوری طرح تیاری کر کے بھی نہیں آئے، صرف 2 گھوڑے ہیں ہمارے پاس، 70 اونٹ ہیں 2 گھوڑے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے وہاں سیراب ہو جاتے۔ یہ جو حفیظ جالندری نے نظم لکھی ہے شاہنامہ اسلام کی جلد 2 میں، بڑی پیاری نظم ہے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، تو یہ تو کل ہمارے پاس جو ہے استعداد ہے، تلواریں موجود نہیں ہیں۔ اس کتاب میں تو میں نے نہیں دیکھا، بعض دوسری کتابوں میں ہے کہ کل 7 اشخاص کے پاس تلواریں تھیں، کسی کے پاس صرف نیزہ ہے، کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، وہ تو چلے تھے قافلے کے لیے، مدینے سے تو نکلے تھے قافلے کا ارادہ کر کے، نہ کوئی نفیر عام۔ اور اس میں خاص طور پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہ وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے اور ان کو حضور نے پھر سزا دی تھی، مقاطعہ ان کا ہوا، انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے اپنی
تو اس میں صاف لکھا ہے کہ بدر میں میں نہیں گیا تھا، لیکن اس پہ مواخذے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو در حقیقت صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے اعلان کیا تھا، کسی جنگ وغیرہ کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ یہ تو عین جا کر درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب یہ جو حضور نے وہاں لوگوں سے مشورہ طلب کیا، اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ اصل میں ہر کمانڈر جو ہے وہ کسی بڑی مہم سے قبل اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنا چاہتا ہے۔ مورال کیا ہے، حوصلے کتنے ہیں، اس لیے کہ اس کا اندازہ کیے بغیر کسی بڑی جو ہے مہم کے اندر جھونک دینا لوگوں کو، یہ واقعتاً حکمت کے خلاف ہے۔ تو اب جب آپ نے پوچھا کہ یہ دو شکلیں ہیں، بتاؤ کدھر چلے، تو کچھ لوگوں نے تو وہ بات کہی اور حضور اب توقف فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے تقریر کی، اور جہاں نثاری کے انداز میں اور سرفروشی کے انداز میں، حضرت عمر نے کی ان سے بھی بڑھ کر، حضرت مقداد نے وہ تاریخی جملہ کہا اس وقت کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ ہمیں حکم دیجئے جہاں بھی آپ جہاں تک لے کر جانا چاہیں، جس کام میں لے جانا چاہیں ہم حاضر ہیں۔ حضور پھر بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار میں سے تھے اور قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر تقریر کی ہے کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے۔ اور چونکہ وہ پس منظر میں وہ بات تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں انصار سے جو وعدہ لیا تھا حضور نے وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو وہ دفاع کریں گے، اور ایسے کریں گے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اب یہاں مدینے پر تو حملہ ہوا نہیں ہے، بلکہ مدینے سے باہر نکل کر بدر میں جا کر یا کسی اور مقام پر، یہ تو نہیں معلوم تھا کہاں مٹ بھیڑ ہوگی، لیکن یہ کہ وہاں جا کر لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، تو گویا کہ انصار پابند نہیں تھے۔ تب انہوں نے کہا کأنک تعنینا، شاید حضور آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، فإنا آمنا بک وصدقناک۔ اب کیا طے ہوا تھا عقبہ ثانیہ میں اور کیا نہیں ہوا تھا، اس کا یہ irrelevant ہے، اس کی کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، جہاں آپ ہمیں چاہیں ہم جائیں گے۔ اگر آپ ہم سب کو حکم دیں گے، آپ اگر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے، ہم بھی سب آپ کے ساتھ سمندر میں ڈالیں گے۔ اس پر حضور کا چہرہ کھل اٹھا، پھر آپ نے حکم دیا چلو اب بدر کی طرف۔ تو یہ اس کا تاریخی اور واقعاتی پس منظر ہے۔ اب اس کو پڑھیے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ یہ حق کا لفظ یہاں بہت اہم ہے، یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ یہاں جو تم پہنچے ہو تو تم تو سمجھے ہو کہ تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے کہ رات کے وقت راستہ بھول گئے ہو اور وہ روشنی تمہیں نظر آئی ہے، تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہاں جو آئے ہو تو یہ تو ہمارا فیصلہ، ہماری ہی حکمت کے تحت یہ ہوا ہے سب کچھ۔ تمہاری اپنی جگہ پر تمہارا اپنا ارادہ، تمہارا قصد کیا تھا، تم کیسے پہنچے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے تیار کیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے نبی، یہ بالحق، یہ ہمارے فیصلے سے ہوا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور وہ حق کیا ہے وہ آگے چل کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا اور ہے، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ یہ اصل میں فیصلہ تھا، اس کو یوم الفرقان بنانا تھا ہم نے، اس لیے آپ جو ہے گھر سے نکلے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اب یہاں اس مشاورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تو اسے ناپسند کر رہے تھے۔ یہاں بظاہر الفاظ سے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مدینے ہی کے اندر ہوا ہے کہ مدینے سے نکلتے ہوئے ان کی ناراضگی یا ناپسندیدگی، یہ واقعات جو ہے سیرت کے ان کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید بہت سے واقعات کو اس طرح جمع کر دیتا ہے ایک آیت میں، جس کی وجہ سے بظاہر الفاظ مغالطہ ہو سکتا ہے۔ مدینے سے نکلنا بالکل والنٹری تھا، قافلے کے ارادے سے نکلنا تھا، کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی مشاورت نہیں ہوئی، جیسے پہلے 8 مہم میں تھی ایسے ایک نئی مہم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ابو سفیان کے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا، جو شریک ہو گئے ہو گئے۔ لیکن یہاں آ کر مشاورت ہوئی ہے تو جو کراہت والی بات ہے وہ یہاں ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے ایک گروہ تو اسے ناپسند کر رہا تھا، ناگوار تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ آپ سے جھگڑتے رہے حق کے بارے میں، حالانکہ بات واضح ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کا رخ کدھر ہے، آپ کی رائے کدھر ہے، یہ بھانپ گئے تھے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، اور ظاہر بات ہے جو آپ کا ارادہ ہے وہی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی جو مشیت تھی اسی کے مطابق آپ کا ارادہ تھا۔ اس سب کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں ساقا یسوع کو کہتے ہیں دھکا دے کر آگے لے کر جانا، کانما یساقون الی الموت، جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، وہم کارہون اور وہم ینظرون، اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ چند لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ہمیشہ کی ہدایت کے لیے ان کو بھی نمایاں کر دیا، لیکن آئندہ جب بھی کبھی مرحلہ آئے گا بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ اس نوعیت کے ہوں گے، ان میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا تو ابھی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضعف ایمان کے مریض تو ہو سکتے ہیں، جن کے ایمان کی گہرائی اس درجے نہیں ہے کہ ہر سے بعد آباد ماں کش کی درا بند آفتے، اب جو ہو تو ہو، کسی شے کو بھی اس پیر نہیں کرنا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ابھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ ان کا نقشہ یہ تھا کہ انہیں جب معلوم ہوا کہ اب اجتماعی فیصلہ ہو گیا ہے، سب جا رہے ہیں، لہذا راستہ یعنی وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ کر جانا بھی بہت مشکل، بڑی بے عزتی بڑی بزدلی کا معاملہ ہے، جا بھی رہے ہیں ساتھ لیکن مجبوراً جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا، کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو قتال کا جب کی فرضیت ہوئی ہے اور وہ پہلے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ واضح کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لولا نزلت سورۃ، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جب وہ صورت محکمہ نازل ہو گئی، حکم قرآن میں بھی آ گیا، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، اب قتال کو فرض ہو چکا ہے، اب اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں اس موت کے خوف سے۔ اب اگلی آیت پہ آئیے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کیجئے اے نبی جبکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے مسلمانوں تم سے، یعنی حضور کی زبان سے تو مسلمانوں کو پہنچا اور یہاں حضور تک یہ بات اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو گویا کہ دو لنکس کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، ان دونوں جمعیتوں میں سے ایک تمہیں ضرور مل جائے گی، یعنی ایک پر تمہیں فتح اور قابو نصیب ہو جائے گا۔ ایک جمعیت جو شمال سے آ رہی ہے وہ قافلہ ہے لدا فدا، 7.5 من سونے کی مالیت کا ساز و سامان، 1000 اونٹ، ایک اونٹ بھی وہاں بہت قیمتی تھا، کچھ آئیے کہ 1000 اونٹ، اور آدمی صرف 40، اور ایک وہ جو لشکر چل پڑا ہے، وہ دونوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہو جائے گی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے کہ جس میں کانٹا بھی چبھنے کی نوبت نہ آئے۔ ظاہر بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر لشکر کے مقابلے میں جائیں گے اور بالکل بے سر و سامان ہے ہم، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اہتمام سے ہم گھر سے نہیں نکلے ہیں، تو بہت بڑا اندیشہ ہے جانی نقصان کا۔ لیکن ادھر چلے تو 40 ہے کل، اور ان 40 کے ہتھیار تو ہمیں مل جائیں گے، پھر لشکر سے لڑ لیں گے، تو کہنے کو دلائل بھی بہت قوی تھے ان کے حق میں۔ لیکن اصل بات کیا تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا چبھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ وَتُرِيدُونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کا یہ فیصلہ تھا، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ مکے کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ہیں بدر میں، گویا کہ ان کی جڑ کٹ گئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں عام تصنیف و تالیف میں محاورے کی شکل اختیار کر گئے، احقاق حق ابطال باطل، حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے،
باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیا جائے، احقاق حق، حق کا حق ہونا ثابت کر دینا، ابطال باطل، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، مبرہن ہو جائے، لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، چاہے یہ مجرم کتنا ہی ناپسند کرے۔ استستغیثون ربکم، جبکہ تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، تمام مسلمان بھی دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل دعا جو ہے وہ محفوظ ہوئی ہے۔ بعض روایات میں تو آتا کہ ایک شب پہلے آپ نے وہ جو آپ کے لیے بنا دی گئی تھی ایک جھونپڑی سی، اس میں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا ہے اپنی زندگی کا، اس میں دعا کی۔ سیرت کی اس کتاب میں نے دیکھا ہے کہ یہ اسی روز بدر کے دن ہی حضور نے دعا کی ہے، جو آپ کے لیے چھپر بنا دیا گیا تھا ایک اونچے مقام پر۔ یہ دو روایتیں ذرا ایک دوسرے سے متصادم ہیں، بہرحال یہ تو اب محدثین کا کام ہے کہ وہ اس کی جرح و تنقید کریں اور اس میں موازنہ کریں، لیکن یہ کہ یہ دعا بہرحال یا اس وقت مانگی گئی ہے، یعنی بدر کے سے ایک شب قبل، شب بدر کہہ لیجیے اسے، یوم بدر سے پہلی رات جو ہے، یا بدر کے دن ہی مانگی گئی ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ مجھ سے وعدہ جو تو نے کیا تھا پورا فرما۔ اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں، واسطہ دے رہا ہوں تیرے عہد کا اور وعدے کا جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ واليوم لا تعبد، اے اللہ اگر آج یہ لشکر، یہ جمعیت، یہ 313 میری 15 برس کی کمائی جو میں نے لا کر یہاں میدان میں ڈال دی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں۔ یہاں وہ الفاظ نہیں ہے لیکن مفہوم بالکل واضح ہے، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی۔ تو اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر تیرا یہی مرضی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ لشکر یہاں ہلاک ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ہمیشہ آج کے دن کے بعد تیرا نام لیوا، تیری بندگی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس روایت میں جس میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا آپ نے کی ہے جبکہ ایک شب پہلے آپ تقریباً جو دو لشکروں کے درمیان میں جگہ تھی، جس کو نو مینز لینڈ کہہ سکتے ہیں جنگ کے حوالے سے، وہاں وہ گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی گئی تھی، وہاں آپ نے سجدے میں یہ دعا کی ہے۔ حضرت ابو بکر جو ہے تلوار لے کر وہاں پہرے پر تھے، تو پھر جب یہ الفاظ بھی انہوں نے سن تو انہوں نے کہا حسبک حسبک حضور، بس کیجئے بس کیجئے، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اسی وقت پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ سورہ قمر کی آیت نمبر 45 کے حوالے سے آئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جمعیت جو ہے اس کو ہزیمت ہو کر رہے گی اس لشکر کو، اور یہ پیٹھ دکھا کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے جواب میں آپ کو دے دی گئی۔ تو وہ ہے یہاں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم دہائی دے رہے تھے اپنے پروردگار سے، دہائی دے رہے تھے پروردگار کی، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے۔ مردفین ردیف کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا، تو یہ مردفین وہ لگاتار پے بپے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت بنائی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ ہی کے پاس سے۔ اللہ فرشتے بھیج کر مدد کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اس کا تو ایک حکم ہے کن فیکون۔ لیکن مسلمانوں تمہاری دل جمی کے لیے چونکہ 1000 کا لشکر سامنے پڑا ہوا تھا، اس لیے ہم نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو روایات ملتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہی نازل ہوئے اور فرشتوں ہی نے قتل کیا ہے۔ یہ میں بعد میں آپ کو چند روایات کے حوالے سے بتا دوں گا۔ البتہ یہ جو 1400 سے 1300 رہ گئے وہ بات رہ گئی درمیان میں، واقعاتی اعتبار سے نکلے تھے مکے سے 1400، لیکن جب کہ یہ پہنچے ہیں بدر میں تو وہاں بدر کے قریب تو ابو سفیان نے چونکہ ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی تھی، ایک طرف قاصد دوڑایا، دوسری طرف وہ اپنی جو ہے جاسوسی کا نظام پورا برقرار رکھا،
خود پوری تحقیق کی، جب اسے معلوم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ حضور مدینے سے نکل چکے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، تو راستہ بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ اس بدر کے میدان میں سے ہو کر گزرتے، پہاڑی سلسلہ جو ہے، جو کہ گویا کہ نچلی طرف ہے، مغربی جانب ہے، ساحل کی طرف ہے، اس کے پرے سے ہو کر ساحل کے قریب سے جو راستہ تھا اس سے ہو کر نکل گئے قافلہ لے کر. اور قافلہ جب بچ کر نکل گیا تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ نکلے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا، قافلہ میرا بچ کر نکل آیا ہے، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ. اس پر وہاں اختلاف پیدا ہوا ہے. اس اختلاف کے نتیجے میں اخنس ابن شریق، یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم آدمی تھا، یہ کو اب بنی زہرہ کے 300 یا 400 افراد کو لے کر واپس چلا گیا. لہذا 1400 کا لشکر جو ہے وہاں 1000 کی شکل میں رہ گیا ہے، کہ بالآخر جس سے کہ پھر جنگ ہوئی ہے. اگرچہ اس میں بھی آخری وقت کوشش کی ہے، ڈوز جو ہے عتبہ ابن ربیعہ اور حکیم ابن حزام، انہوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن ابو جہل نے کو تانا دیا عتبہ کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ لشکر سامنے دیکھ کر مسلمانوں کا بزدلی ہو گئی ہے. کوئی عربی کا محاورہ ہوگا جس کا ترجمہ لفظی یہ ہے کہ تمہارا سینہ پھول گیا ہے، تمہارے سینے پر سوجن آ گئی ہے، ورم آ گیا ہے، شاید خوف کی وجہ سے کوئی کیفیت ان کے محاورے میں ایسی ہوگی. اور چونکہ تمہارا اپنا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے تم بزدلی دکھا رہے ہیں. یہ تانا اسے کھا گیا. لہذا بدر کے میدان میں سب سے پہلے وہ میدان میں آیا، مبارزت اس نے کی. عتبہ ابن ربیعہ آیا اپنے بھائی شیبہ ابن ربیعہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید ابن عتبہ کو لے کر، اور یہ تینوں واصل جہنم ہوئے ہیں. پہلے جو اس جنگ کے اندر مارے گئے قرشی، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت حارث ابن مطلب، یہ 3 حضور کی طرف سے جو ہے صحابی نکلے ہیں. اگرچہ پہلے 3 انصاری آئے تھے. انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا کہ ہم مدینے کے لوگوں کا، ہمارا چرواہوں سے مقابلہ نہیں ہے، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے برابر کے تم نہیں ہو، ہمارے تو اپنے بھائی جو ہیں انہیں بھیجو جو ہمارے ہم سر ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم کفو ہیں. پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت حارث ابن مطلب یہ پھر نکلے ہیں. حضرت حارث جو ہے اس میں زخمی ہو گئے، اور بعد میں وہ جب فتح کے بعد پھر جب مدینے جا رہا تھا لشکر واپس، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ تینوں جو نکلے تھے تینوں واصل جہنم ہوئے. اگلی آیت ذرا واقعاتی پس منظر کے لیے اور پڑھ لیجئے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ. جب یہ لشکر پہنچے ہیں تو ایک ایسے وقت پر پہنچ گئے ہیں کہ گویا کہ اب جو تصادم تھا اور مقابلہ تھا ناگزیر ہو گیا. اس لیے کہ گویا ٹائمنگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک سرا تھا اس وادی کا جو کہ مدینے کی طرف تھا، یہ عدوۃ دنیا ہے، قریب والا، دنا سے ادنا سے دنیا. اور وہ جو لشکر ہے وہ پہنچ گیا ہے اسی وادی کا دوسرا سرا جو تھا پرلا سرا. ایک ورلا کنارہ، ایک پرلا کنارہ. ورلا کنارہ مدینے کی طرف سے جو ورلا ہے، اور پرلا جو مدینے کی طرف سے پرلا ہے اور مکے کی طرف سے قریب ہے. یہ دونوں لشکر عین وقت پر پہنچ گئے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ. جبکہ تم پہنچے عین اسی وقت جو ورلا کنارہ تھا اس وادی کا، اور وہ پہنچ گئے عین اسی وقت پرلے کنارے پر. والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا جس کے لیے تم مدینے سے نکلے تھے وہ تم سے نیچے تھا. اب نیچے کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ ساحل ہے، یہ جو حجاز کا معاملہ ہے پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ڈھلوان ہے مسلسل، اس لیے کہ اس کے بعد سمندر کا ساحل آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو پہاڑی سلسلے کو کنی کترا کر اور بدر کی وادی کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے دائیں طرف سے ہو کر ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے، تو وہ اس کے مقابلے میں نچلی سطح پر تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، وہ تم سے نیچے کی جانب تھا. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وقت طے کر کے آتے تب بھی تمہارا اختلاف ہو جاتا. یعنی یہ کہ اگر پہلے سے طے ہوتا کہ فلاں تاریخ کو ہمیں بدر میں آ کر مقابلہ کرنا ہے، تب بھی ہو سکتا ایک لشکر پہلے پہنچ جاتا، اسے انتظار کرنا پڑتا، دوسرا لشکر بعد میں پہنچتا، یا دوسرا پہلے پہنچ گیا ہوتا اور پہلا جو ہے وہ کچھ تاخیر سے پہنچتا. لو تواعدتم، اگر تم نے وعدہ کر کے اور وقت مقرر کر کے تم نے طے کیا ہوتا، لاختلفتم فی المیعاد، تب بھی کوئی نہ کوئی اختلاف اور کوئی فرق پیدا ہو جانا اس کا عین ممکن تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عین ایک وقت پر پہنچایا ہے اس وادی کے دونوں کناروں پر. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تو وہ فیصلہ جو ہونا ہی ہے اس کو پورا کر دے، جو پہلے فیصلہ آ چکا ہے، تاکہ یہ کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ،
حق کا حق ہونا واضح کرنا ہے، باطل کا باطل ہونا واضح کرنا ہے۔ اور جو آیت 41 میں ہم پڑھ چکے یوم الفرقان، اس کو یوم الفرقان بنانا تھا، لہذا اللہ نے ایسی ٹائمنگ کی ہے اپنے یعنی خصوصی اپنی مشیت کے تحت، اپنی قدرت کاملہ سے کہ عین وقت پر پہنچے ہو۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ۔ یہ پھر الفاظ جو ہیں یہ بھی تحریر و تقریر میں یہ حوالے کے طور پر آتے ہیں، یہ الفاظ عام طور پر، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے، لیکن بینہ کے بعد واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے۔ کوئی انسان مغالطے میں نہ رہے، مغالطے میں رہ کے نہ مارا جائے، حق کا حق ہونا بالکل مبرہن ہو جائے، باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو لیکن بینہ کے وضاحت کے بعد، بات کے کھل جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ۔ اب یہ زندگی اور موت جو ہے یہ گویا کہ روحانی، اخلاقی، ایمانی، جسے روحانی طور پر زندہ رہنا ہے، ایمان اور اسلام کی طرف آنا ہے، وہ بھی آئے بینہ کے ساتھ آئے، علی وجہ البصیرت آئے۔ اور جسے کفر کی طرف جانا ہے اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے مردہ بن جانا ہے، وہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر حق واضح نہیں ہوا تھا، کوئی عذر نہ پیش کر سکے قیامت کے دن، بلکہ یہ کہ حق کے واضح ہونے کے بعد پھر وہ ہلاک ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، یہ آیت نمبر 17 18 دو آیتیں ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے نبی آپ نے وہ جو ایک مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی ایک طرف تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یقیناً مسلمان میدان میں آئے ہیں تو اللہ کی مدد آئی ہے، یہ بات بار بار میں واضح کر چکا ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی یہ قانون اللہ کا بدل ختم نہیں ہوا، جاری ہے، نصرت اب بھی آ سکتی ہے۔ معجزہ نہیں آئے گا، نصرت تو آئے گی، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ انویزیبل ہوگی، وہ غیر مرئی ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ تو ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بھی کہے کہ ہمارا رب اللہ پہ، اس پر جم جائیں، بھاگے نہیں، پیچھے نہ ہٹیں، تکلیفوں کو جھیلیں، برداشت کریں، امتحان آئے ثابت قدم رہیں، بھٹیوں میں سے گزرنا ہو گزرے، تو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ تو فرمایا تم نے نہیں قتل کیا، ہم نے قتل کیا۔ یہ بہت سے واقعات ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر پھینکی کنکریاں کی، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، حلیے بگڑ جائیں دشمنوں کے۔ لیکن اس کے لیے کہ بہت سی روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً لوگوں کو تجربہ ہوا ہے، کہ ابو داؤد مازنی ہے، ان کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کا میں پیچھے کر رہا تھا اور تلوار کے وار میں اس کے اوپر مارا، لیکن میرے تلوار ابھی اس نے ٹچ نہیں کی ہے کہ اس کا گردن ان کا جو ہے وہ نیچے جا گری، معلوم ہوا کوئی اور ہے جس سے کہ تلوار، ان کی تلوار کی ضرب سے پہلے ان کی تلوار جو ہے وہ اس کے اوپر لگی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے کافر کا پیچھا کر رہا تھا، ابھی تعاقب کر رہا تھا قتل کرنے کے لیے، ابھی وہ وہاں پہنچا نہیں ہے کہ ایک دم آواز آئی حیض دم، جس کے معنی یہ ہے کہ آگے بڑھو، اور اس کے بعد ایک کوڑا جو ہے اس کافر کے اوپر آواز آئی ہے کہ جیسے کوئی کوڑا اسے لگا ہے، اور پھر وہ برا ہے، جا کر دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے نیلا ہوا ہے، بری طریقے سے کوڑے کی ضرورت پڑی ہے، حالانکہ ابھی مسلمان نے اسے پکڑا بھی نہیں تھا، تعاقب کیا بھی نہیں تھا۔ تو اس سے بہت سی روایات ہیں، یہ تو میں تو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو گیا ہے کہ واقعتاً نصرت آئی ہے، فرشتے آئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کی یہ سنت ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جاری ہے۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى۔ اب آخری الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے اس حصے کی اصل جان ہے، روح ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے اہل ایمان کو اچھی آزمائش۔ بلکہ نوٹ کر لیجئے
کہ بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو محض آزمانا ہے. ابلا یبلی جب باب افعال ہے ثلاثی مزید فی کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی خیر کے پہلو کو، کسی کی اچھائی کو نمایاں کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالنا. طے ہی یہ ہے مسلمانوں، تمہارے جوہر نکھارنے مقصود تھے، تمہارے ایمان کا مظاہرہ مقصود تھا، تمہارے ایثار اور قربانی اور سرفروشی اور جانفشانی کا اظہار کرانا مقصود تھا. ہم نے یہ سارا امتحان جو تمہارا لیا اور یہ آزمائش جو جس کے اندر سے تمہیں گزارا ہے، تاکہ اہل ایمان کو اس آزمائش میں سے گزار کر ان کے جوہروں کو اور نکھار دے. وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اب یہ بات تمہارے سامنے آ ہی چکی ہے، اس حقیقت میں اب تمہیں کوئی شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے. بڑے آئے تھے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، لیکن 70 کھیت رہے میدان بدر کے اندر اور 70 جو ہے ان کے قیدی بنا لیے گئے. بارک اللہ